أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے. ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور جو بھی وہاں پہنچا بہت بری جگہ پہنچ گیا. اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی جبکہ انہوں نے اپنے منہ سے کفر کی بات کہی ہے اور اسلام لانے کے بعد کافر بنے اور ان کے ارادے بہت خطرناک تھے، مگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے اور یہ سب بدلہ انہوں نے اس احسان کا دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دیا اور رسول نے بھی ان کو بہت کچھ دیا تھا. اب یہ توبہ کر لیتے ہیں تب تو ان کا بھلا ہے اور نہ مانیں گے تو پھر اللہ نے دنیا و آخرت دونوں جگہ ان کو بہت دردناک عذاب دینا ہے. اور تمام زمین بھر میں ڈھونڈنے پر بھی ان کو کوئی ولی اور کوئی مددگار نہ مل سکے گا. ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے نواز دے گا تو وہ بھی خیرات کے کاموں میں حصہ لیں گے اور نیک بن جانے اور نیکی پھیلانے کے کام میں لگ جائیں گے. پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دولت عطا کی تو یہ لوگ بخیلی اور کنجوسی کرنے لگے اور نیک کاموں سے لاپرواہ ہو کر کترانے لگے. اللہ نے اپنی ملاقات کے دن تک نفاق ان کے دلوں میں جڑ سے جما دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ خلافی کر لی اور جھوٹ بولتے رہے. کیا یہ لوگ اتنا بھی جان نہیں سکے کہ اللہ ان کے بھید کی اور خفیہ مشورت کی تمام باتوں کا علم رکھتا ہے اور اللہ تو بہت بہت علم رکھتا ہے غیب کی سب باتوں کا. یہ لوگ طعنہ کستے ہیں ان مؤمن لوگوں پر جو دل کھول کر خوشی سے خیرات کرتے ہیں اور جن کے پاس محنت مزدوری کے سوا کچھ مال نہیں، ان کی خیرات پر بھی ہنسی اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس ہنسی اڑانے کی جوابی سزا دے گا اور ان کے لیے دکھ کی مار ہے. اے نبی، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت کی دعا کریں تب بھی ہرگز ہرگز اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان رہے اور ایسے فاسق بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ راہ سوجھنے نہیں دیتا.